عرض کر دیں اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے، نوا مسئلہ تو ہم دستا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ فقیری بھی دو طرح کی ہوتی ہے، غیرت مند والی اور ایک بغیرتی والی. یہ بغیرتی والی فقیری ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے اور بندے اپنی مسجد بچائیں، اپنی خانقاہ بچائیں، اپنا سسٹم بچائیں. کیا بابا جی کی خانقاہ نہیں تھی؟ بابا جی کی مسجد نہیں تھی؟ بابا جی کا اپنا ایک سسٹم نہیں تھا؟ لیکن سب کچھ حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر دی. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا، اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا. تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. ان کے پاس سارا سہارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا، ذلی نبی کہہ دیا. بالکل کلمات کفر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن ان کے بازید بستامی نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابے نے نقل کیا. اس سے پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. ان کا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو اتنے انبیاء گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. جب یہ کیا حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ میدان سجاؤ. اب میرے خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور مجھے خواب میں آ کر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرزا تو میری حدیثوں کو غلط تعویلیں کر کے وہ کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے. تو حضور کا حکم ملتا ہی حضرت تاجدار گولڑا میدان میں آ گئے. رکو ذرا، صبر کرو. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، اور شکر کرو آمنا سامنا نہیں ہویا. اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا؟ نورا کشتی ہونی سی. باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. یہ بھی پیر صاحب کی کتاب ہے مہر منیر، حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے صفحہ نمبر 233 پر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. اس نے ہاں یہ لاہور میں قادیانی 25 اگست، ٹھیک ہے، جو مباحثے کا انعقاد تھا وہ 25 اگست کو تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں آیا نا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم جلدی جلدی لکھیں گے، جو جلدی لکھے گا اس کو مان لیں گے کہ یاد پر ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا نہیں جلیا، جڑا جلدی لکھ دے وہ نبی تو نہیں ہوتا، منشی ہوتا ہے. کیا بات. یعنی جلدی فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ورنہ فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ جلدی جلدی لکھ لیں گے اس کو آپ پر مان لیں گے. فرمایا جناب پیر صاحب کی عاجزی دیکھیں. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت ایسے خادم دین بھی موجود ہیں کہ اگر وہ قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھ جائیں. یہ نہیں کہا فقیر لکھے گا میں لکھوں گا. فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا حضور کی امت میں ایسے دین کے خادم موجود. پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ لانچ کیا تھا، اور ان کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں قلم رکھوں گا اور قلم خود لکھے گی. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی تھی جو آپ کی وحی لکھتی. تمہارا پیر میر علی جو ہے وہ قلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. وہ جی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے کے لیے لاہور 3 دن تک بیٹھے رہے، وہ مقابلے پہ نہیں آیا. اور بھائی وہ مقابلے پہ شکر کرو نہیں آیا، دوئے فارغ ہو جاندے. وہ گریٹ برٹن نے اسے منع کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، اس لیے وہ خبیث قادیان سے نہیں نکلا اور لاہور نہیں آیا. ظاہر اتنا مجمع لے کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو کون جائے گا؟ گورنمنٹ یہ رسک لے گی. اور اس کو انہوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا. فتح تب تھی جب تمہارا پیر میر علی خود قادیان چل کے جاتا. بڑا ٹارزن بنایا ہوا تھا نا. بزرگ تو نگاہیں مار کے جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتے تھے، جڑا بنتا نا قادیان خود چلا جاتا، انگریزوں کی نظروں سے چھپ کے وہاں پہنچتا، اور اس کی وہ جو بنائی ہوئی تھی اس نے کمین کا، اس کے باہر کھڑے ہو کے اسے للکارتا. اس طریقے سے تو آپ کسی کو بھی للکار سکتے ہیں، کوئی نہیں نکلتا. نورا کشتی کر رہے تھے یہ، اس نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا؟ خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب یہ بات مرزا جہلمی کو نہیں سمجھ آ سکتی نا، کیونکہ وہ تاجدار گولڑا پر اعتراض کرتا ہے. واقعی. اب باندر کو کیا پتا ادرک کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، گدھے کو کیا پتا گلقند کیا ہوتی ہے، اس بغیرت کو کیا پتا کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے. ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے، بابوں کا ہم دفاع کریں گے، اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں. سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں. آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے.
اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ. تو علامہ صاحب یہ مرزا کی بات ابھی آپ نے کی ہے, تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. تو ہماری کتب کو وہ پیش کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات ایسے ہیں کہ جن کے اندر چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ ایسی کوئی یہ لائک سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہے, یہ باتیں یہ نہ قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تم ختم نبوت کے حوالے سے پہلے اپنا موقف تو. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار, ہاں میت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کو رونے کا حق تو میں دوں گا.